اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی محمد آخری درس کو ہم نے 39ویں فصل پر روکا تھا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ظالموں کے ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے علیہ السلام۔ تو اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم نے شدت کے ساتھ مخالفت کی ہے ان افراد کی کہ جو ظالموں کا ظلم میں ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر معاشرے میں فساد کو برپا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہیں آتش جہنم سے ڈرایا ہے کہ اگر وہ اسی انداز میں ظالموں کا ساتھ دیتے رہیں گے، توبہ اختیار نہیں کریں گے تو پروردگار عنقریب انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دے گا۔ آج فرماتے کہ لقد جاہد الائمہ علیہم السلام فی ابعاد من یتصل بہم عن التعاون مع الظالمین۔ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ہر زمانے میں اپنے چاہنے والوں کو دور کیا ہے کہ وہ ظالموں کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ وشددوا علی اولیائہم فی مسایرۃ اہل الظلم والجور وممالأتہم، اور سختی کی اپنے چاہنے والوں کے اوپر کہ وہ اہل ظلم کا ساتھ نہ دیں ان کے ظلم میں، ان کے فساد میں۔ واضح ہو یہ بات۔ ولا یحصى علیہ السلام ولا یحصى ما ورد عنہم فی هذا الباب ومن ذلك ما كتبه الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام الى محمد ابن مسلم الزہری بعد ان حذره عن اعانۃ الظلمہ عن ظلمهم۔ کہتے کہ اس اعتبار سے اگر روایات کو دیکھا جائے تو روایات کثرت کے ساتھ وارد ہوئی ہے، جس طریقے سے چوتھے امام کا محمد ابن مسلم زہری کو اس حوالے سے خبردار کرنا کہ جو تم ظالموں کا ساتھ دے رہے ہو ان کے ظلم میں، ان کے فساد میں، ہم تمہیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے آتش جہنم کی خبر دیتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ اور لیس بدعائہم ایاک حین دعوک جعلوک قطبا ارادوا بک رحم مظالمہم، یا وہ کسی بھی انداز میں ظالموں کے لیے وسیلہ نہ بنے کہ جس کے ذریعے سے ظالم اپنے مقصد کو مکمل کر سکیں، جس بھی جہت سے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر براہ راست ظالموں کا ساتھ نہیں دے رہے لیکن اس انداز میں وسیلے کا کام کر رہے کہ جس کی بنیاد پر، جس طریقے سے ابھی مرحوم مظفر رحمہ اللہ آگے اس بات کو بیان کریں گے کہ ظالم جو ہے نا وہ اسے گویا کے پل کی مانند قرار دے، اس کو عبور کرتے ہوئے وہ اس وادی میں پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر ظلم کر رہے ہیں، اس سے بھی امام معصوم نے منع فرمایا ہے۔ وَجَسْرًا يَعْبُرُونَ عَلَيْكَ إِلَىٰ بَلَایَاهُمْ، پل قرار دیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے مقاصد تک پہنچ سکیں، مصیبتوں کو وہ کسی معاشرے کے اوپر لا سکے۔ اور سُلَّمًا إِلَىٰ ضَلَالَتِهِمْ علیہ السلام، یا اپنی گمراہی کے لیے سیڑھی قرار دیں، ٹھیک ہے نا علیہ السلام۔ داعیاً إِلَىٰ غَیِّهِمْ علیہ السلام، کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی گمراہی کی طرف، اپنے فساد کی طرف بلا رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ یدخلون بک الشک علی العلماء، کہ جس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کے ذریعے سے شک کو داخل کریں گے علماء کے دلوں میں۔ ویقتادون بک قلوب الجہال الیہم، اور اسی انداز میں وہ معاشرے کے وہ افراد کے جو لا علم ہیں ان کے اوپر حکومت کریں گے آپ کے ذریعے سے، یعنی اس اعتبار سے بھی امام معصوم نے منع فرمایا۔ فلم یبلغ خصا وذراءہم ولا اقوى اعوانہم الا دون ما بلغت من اصلاح فسادہم، کہتے کہ اب چاہے ان کے وزراء ہو، چاہے ان کے مددگار ہو، یا چاہے آپ ہو، سب کے سب گویا کے برابر ہو گئے۔ وہ براہ راست ظلم میں ساتھ دے رہے ہیں تو آپ اگرچہ کہ براہ راست نہیں ہیں لیکن آپ وسیلہ بنے ہوئے ہیں کہ جس وسیلے کی بنیاد پر انہوں نے آپ کو گویا کہ سیڑھی قرار دیا ہے اور وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر رہے ہیں۔ واختلاف الخاصۃ والعامہ الیہم، خاص و عام کا ان کی طرف رجوع کرنا۔ خاندانی عصمت و طہارت نے کسی بھی زمانے میں اپنے چاہنے والوں کو حکومتوں کی جانب نہیں بھیجا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو کہ رحمان تو ہے ہی مشکلات کو دور کرنے کے لیے۔ واضح ہو رہی بات۔ وما اقل ما اعطوك في قدر ما اخذوا منك وما ايسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك، جو تم کماؤ گے ظالموں سے چاہے کم ہو یا زیادہ ہو،
ہر صورت میں تمہارے لیے بربادی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ فانظر لنفسک، غور و فکر کرو اپنی ذات میں، فإنہ لا ينظر لها غیرک وحاسبها حساب رجل مسئول، کہ تمہارے علاوہ کوئی اور تمہارے اعمال کا حساب کتاب دینے والا نہیں ہے، سلیس ترجمہ، اور جس کا تم ساتھ دو گے، بہرحال اس ساتھ کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ ہے نا پیغمبر اسلام کی حدیث بھی کہ ایک انسان جسے چاہتا ہے قیامت کے میدان میں اس کے ساتھ اسے محشور کیا جائے گا۔ نیک صالح مومنین کو چاہتا ہے، مومنین کے ساتھ اٹھایا جائے گا علیہ السلام۔ برے لوگوں کو، کفار کو، منافقین کو چاہتا ہے، منافقین کے ساتھ محشور ہوگا۔ مَعَذَا کلمت وحاسب حساب الرجل المسؤول فإن الانسان حينما يغلبه هواه يستهين في اغوار مكنون سره بکرامت نفسه۔ کتنا عظیم کلمہ ہے کہ جو آل محمد نے اپنی تعلیمات میں استعمال کیا ہے، کہ اگرچہ کہ تم نے براہ راست اس کا ساتھ نہیں دیا، لیکن جب تم سے سوال کیا جائے گا تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ جبکہ تم نے تو دنیا میں اپنے نفس کو گویا کہ رسوا کر دیا تھا اس اعتبار سے، یعنی کہ اس حوالے سے نعوذ باللہ من ذالک، برائیوں کو انجام دینے کے ذریعے سے، ظالموں کا ساتھ دینے کے حوالے سے۔ بمعنی انہ لا یجدہ مسئولا عن اعمالہ، اس اعتبار سے کہ تمہارے نفس کے اعمال کا حساب کتاب صرف تمہیں ہی دینا پڑے گا، پروردگار عالم کسی اور سے تمہارے نفس کا اعمال کا حساب کتاب نہیں لے گا۔ یہی ہے نا سورہ مبارک بنی اسرائیل میں پروردگار عالم نے یہی فرمایا نا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے میدان میں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ جو دنیا میں نیکیاں ہیں، جو دنیا میں برائیاں ہیں، اس کا حساب اسی کو ہی دینا ہے۔ وَيَسْتَحْقِرُ مَا يَأْتِي بِهِ مِنْ أَفْعَالٍ وَيَتَخَيَّلُ أَنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ الَّذِي يُحْسَبُ لَهُ الْحِسَابُ عَلَى مَا يَرْتَكِبُهُ وَيَقْتَرِفُهُ إِنَّ هَذَا مِنْ أَسْرَارِ النَّفْسِ الْإِنسَانِيَّةِ الْأَمَّارَةِ۔ اور کہتے کہ اسی بنیاد پر انسان جو ہے نا ان افعال کو نعوذ باللہ من ذالک حقیر سمجھنے لگے، یا ان کے بارے میں یہ حکم لگانے لگے کہ مجھ سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ میں تو براہ راست اس ظالم کا ساتھ نہیں دے رہا نا۔ اس طریقے سے بھی ایک شیطان انسان کو رسوا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے براہ راست ساتھ نہیں دے رہے، لیکن بالواسطہ تو آپ بھی اس کے ظلم میں شریک ہے نا۔ آپ جو وسیلہ بنے ہیں، آپ نے جو کام کیے کہ جس کی بنیاد پر اس کو موقع ملا ہے، بات واضح ہو رہی ہے۔ فأراد الإمام أن ينبه الظهري على هذا السر النفساني في دخيلة الكامنة لئلا يغلب عليه الوهم فيفرط في مسؤوليته عن نفسه۔ اسی وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ظہری کو باخبر کر دیں۔ کبھی کبھار انسان کے شعور میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ ظلم کو انجام دے رہا ہے، وہ ان کاموں کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی میں پروردگار عالم کا ایک لطف و کرم ہے کہ اس نے ہر زمانے میں اپنی حجت کو بندوں کے درمیان میں رکھا ہے، جو بندوں کے شعور کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی بندوں کو باخبر کرتے رہتی ہے کہ تم نیکی کر رہے ہو یا بدی کو انجام دے رہے ہو۔ واضح ہو رہی بات۔ وابلغ من ذلك في تصویر حرمت معاونت الظالمین حدیث صفوان الجمال مع الامام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام۔ کہتے کہ اس سے بھی زیادہ روشن مثال جناب صفوان جمال کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ہارون کو اونٹ کرائے کے لیے دینا ہمارے معتبر روات میں سے ہے۔ حجت خدا کی بے عینی ہی معرفت کو جانتے کہ حجت خدا کا رتبہ اور مقام اور منزلت کیا ہے، اور امام علیہ السلام اسی وجہ سے فرمانے لگے کہ دخلت علیہ فقال علی وقد كان من شيعته وروات حديثه الموثقين قال حسب ما رواية الكشي في رجاله بترجمة صفان دخلت عليه فقال لي يا صفان كل شيء منك حسن جميل خلا شيئا واحدا۔ کہتے کہ ہمارے
اعتماد روات میں سے ہیں۔ شیخ کشی رحمہ اللہ نے ان کے سلسلے میں ان کے ترجمے میں ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ جس میں یہ کہتے صفوان کہ جب میں امام معصوم کی خدمت میں حاضر ہوا، اب اگرچہ کہ انہوں نے امام معصوم کا نام روایت میں نہیں لیا، دخلت علیہ، لیکن روایت کا جو تبادر ہے نا وہ امام موسیٰ بن جعفر کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ امام موسیٰ بن جعفر کے لائق فائق اصحاب میں سے تھے۔ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، امام فرمانے لگے کہ تمہاری ذات میں تمام خوبیاں پائی جاتی ہے سوائے ایک کے۔ قلت جعلت فداک ایو شیئن، مجھے آپ کے اوپر قربان کر دیا جائے، مولا آخر وہ کون سی چیز ہے یا وہ کون سی برائی ہے کہ جو میرے اندر پائی جاتی ہے؟ قال اقراؤک جمالک من ھذا الرجل، یعنی ہارون کو اپنے اونٹ کرائے پر دیتے ہو؟ قلت واللہ ما اکریتہ عشرا ولا بطرا ولا للصید ولا للہو ولکن اکریتہ لہذا الطریق، یعنی طریق مکہ، ولا اتولاہ بنفسی ولکن ابعث معہ غلمانی۔ جی مولا بالکل دیتا ہوں، لیکن نہ تو اس دینے کے ذریعے سے فتنہ، نہ فساد، نہ ظلم سات، نہ تکلیفوں میں پڑنے کا خوف، نہ شکار، نہ ہوائے نفسانی۔ صرف وہ مکے کے لیے لیتا ہے اور میں اس سے محبت بھی نہیں کرتا اور اپنے غلاموں کو اس کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ اپنے غلاموں کو اس کے ساتھ بھیجتا ہوں، یہ جملہ کشف کر رہا ہے، صفوان یہ بتانا چاہ رہے ہیں امام معصوم کو کہ مولا مجھے اس کے اوپر یقین نہیں ہے، اس وجہ سے میں اپنے غلاموں کو اپنے جانوروں کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ البتہ لینے کے لیے آتا ہے میرے جانور کرائے پر، میں دے دیتا ہوں، کوئی فتنہ و فساد کا ارادہ نہیں ہے۔ قال یا صفوان ایقع کراؤک علیہم، کیا وہ کرایہ دیتا ہے؟ قلت نعم جعلت فداکا، بالکل مولا اسی انداز میں مجھے آپ کے اوپر قربان کر دیا جائے۔ قال اتحب بقاؤہم حتی یخرجوا کرایہ، کیا یہ چاہتے ہو کہ جب تک کرایہ نہیں آ جائے اس کے بارے میں یہ نیت تو کرتے ہوگے نا کہ پروردگار عالم اسے اتنی مہلت دے دے کہ وہ میرے پاس اپنے جانوروں کو لے کر آ جائے تاکہ مجھے میرے جانوروں کا کرایہ مل جائے؟ کہنے لگا بالکل مولا اس طریقے سے تو ہے۔ قلت نعم۔ قال فمن احب بقاءهم فهو منهم ومن كان منهم فهو كان ورد النار، جو اس حد تک بھی ان کی بقا کی تمنا کریں ان میں سے ہیں، اور جو ان میں سے ہیں جہنم میں جائے گا۔ دیکھیں امام معصوم علیہ السلام نے کتنے بہترین انداز میں صفوان جمال کو نصیحت کی، اس حد تک بھی کہ میرے جانور خیریت سے آ جائیں تاکہ مجھے کرایہ مل جائے، اور وہ کب صحیح و سالم آئیں گے؟ جب ہارون آئے گا۔ لیکن امام معصوم علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ قال صفوان فذهبت وبعت جمالی عن آخرها، میں گیا اور میں نے اپنے تمام جانوروں کو بیچ دیا۔ دیکھیں یہ ہے محبت امام معصوم سے۔ حالانکہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا، یعنی عالم رجال نے اس بات کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ صفوان جمال کا جو کاروبار تھا نا وہ بہت بڑا کاروبار تھا۔ سرزمین عرب میں صفوان جمال مشہور تھے، ہارون اسی وجہ سے ہی تو ان کے پاس جانوروں کو کرائے پر لینے کے لیے آ رہے ہیں نا، ورنہ اس کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ واضح ہو رہی ہے بات۔ فَإِذَا كَانَ نَفْسُ حُبِّ حَيَاةِ الظَّالِمِينَ وَبَقَائِهِمْ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الظُّلْمِ، بس کہتے کہ اگر اس حد تک بھی کوئی ظالم کے بقا کی امید کرے تو اس پر بھی امام معصوم علیہ السلام نے رد کو، نفی کو وارد کر دیا، تو اگر کوئی ظالم کا ظلم کے اعتبار سے ساتھ دے تو امام کی نظر میں کتنا بدترین انسان ہوگا۔ او یؤیدہم فی الجور، یا تائید کرے ظلم میں اس کی، وکیف حال من یدخل فی زمرتہم او یعمل باعمالہم، پس کیا حال ہوگا اس کا کہ جو ظلم میں اس کے ساتھ ہو یا اس جیسے کام کریں، او یواکب قافلتہم او یأتمر بامرہم، یا ان کے قافلوں کی نگرانی کریں یا اس کے حکم کے مطابق عمل کرے۔ خاندان عصمت و طہارت نے جب کبھی بھی اپنے چاہنے والوں کی
رہنمائی فرمائیے نا قرآن مجید کی آیات کے عین مطابق خاندان عصمت و طہارت کی آپ تعلیمات کو پائیں گے. کہیں پر بھی آپ یہ نتیجہ نہیں نکالیں گے کہ قرآن کی آیت اگر اس بات کے اعتبار سے بیان فرما رہی ہے تو آل محمد نے نعوذ باللہ من ذالک نفی کا حکم وارد کیا ہے. بعید ہے خاندان عصمت و طہارت سے. محمد مصطفیٰ نے منصب ہدایت پر جو عالم محمد کو رکھا تھا نا، وہ نعوذ باللہ من ذالک جذبات یا احساسات کی بنیاد پر نہیں تھا، حکم خدا بھی تھا. اور محمد مصطفیٰ بھی جانتے تھے کہ جہاں جہاں قرآن جائے گا وہاں وہاں آل محمد جائیں گے. واضح. اس کے بعد 40ویں فصل عقیدتنا فی الوظیفۃ فی الدولۃ الظالمہ. وظیفہ کیا ہے؟ ظالم حکومت کے زمرے میں یا ان کے ملک میں، ان کے وطن میں، اذا کان معاملۃ الظالمین ولو بشق تمرۃ بل حب بقاءهم من اشد ما حذر عند الائمہ علیہم السلام فمحال الاشتراک معهم فی الحکم. کہتے کہ جب ظالموں کی مدد کرنا کھجور کے ایک دانے کے برابر بھی آل محمد کے نزدیک قبیح ترین گناہوں میں سے ہے، تو کیا حال ہوگا اس انسان کا، یا اس کے اوپر کیا حکم لگایا جائے گا کہ جو ظالم کا ظلم میں ساتھ دے. بات واضح ہو رہی ہے. والدخول فی وظائفہم وولایاتہم، اسی طریقے سے ان کے وظیفے میں اور ان کی گورنری میں داخل ہو جائے، البتہ وہ گورنری کے جس میں اسے ہر قدم پر ظلم کرنا ہے. واضح ہوئی بات. بل ما حال من یکون فی جملۃ المؤسسین لدولتہم او من کان من ارکان سلطانہم، یا اسی طریقے سے وہ افراد کے جو ظالم حکومت نے مختلف جو ادارے بنائے ہوئے ہیں نا لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کے حوالے سے، ان میں سے کسی ایک کی ذمہ داری کو قبول کریں، اور ذمہ داری کو قبول کرنے کا مقصد بھی یہ ہو کہ جو مجھے اوپر سے حکم آئے گا میں اس کے مطابق عمل کروں گا. بات واضح ہو رہی ہے. او من کان من ارکان سلطانہم، یا اسی طریقے سے اس کی حکومت کی بنیاد شمار ہو. والمنغمسین فی تشریع حکمہم، یا اسی انداز میں ان کے احکام کی پیروی کرے، اور اس حد تک پیروی کرے کہ جو ظالم بادشاہ کہہ رہے نا اس کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے، ڈوبا ہوا ہے اس حکومت میں. انغماس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے ڈوبنا. وذالک ان ولایت الجائر دروس الحق کل واحیاء الباطل کل واظہار الظلم والجور والفساد. کیوں؟ کیونکہ بھائی ظالم کا مقصد یہ کہ حق کو کچلا جائے، ظلم کو شہرت دی جائے، اور ہر وہ سبب کہ جس کے ذریعے سے ظلم معاشرے میں پھیلتا ہے اسے پھیلایا جائے. واضح ہو رہی بات. کما جاء فی حدیث تحف العقول عن الصادق علیہ السلام، جس طرح تحف العقول میں امام جعفر صادق علیہ السلام پہ حدیث ہے اس حوالے سے کہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا اگر حق کو کچلا جا رہا ہے. غیر انہ ورد عنہم، غیر ادھر بمعنی اللہ ہے، مگر یہ کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے یہ بات بھی وارد ہوئی کہ جواز ولایت الجائر اذا کان فیہا صیانۃ العدل، اس مقام پر ظالم سے حکومت کو یا حکومت کے ایک شعبے کو یا گورنری کو لینا جائز ہے کہ جہاں پر جس علاقے میں وہ گورنر بنا ہے نا اس علاقے میں عدل کو رواج دے سکے. جس طریقے سے مشہور و معروف روایت علی ابن یقطین کی ہے، ہارون نے جب ان کی طرف پیغام بھیجا نا کہ ہم آپ کو وفاق میں بنیادی مسند پر بٹھانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے وزیر خاص ہوں گے، تو علی ابن یقطین کی امام موسیٰ بن جعفر سے محبت کا عالم یہ تھا کہ ہارون کو ہاں یا نہ کہنے سے پہلے موسیٰ بن جعفر کے دروازے پر آئے. مولا یہ ارادہ ہے ہارون کا. کیا کہتے ہیں آپ حجت خدا ہے، جو آپ حکم کریں گے اسی کے مطابق عمل کروں گا، آپ کہیں گے کرو کروں گا، انکار فرمائیں گے رد کر دوں گا. امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ کرو، ہمارے چاہنے والوں کی اگر مدد کرو گے اور انہیں خالی ہاتھ نہیں پلٹاؤ گے تو موسیٰ بن جعفر بھی تم سے یہ ضمانت لیتا ہے کہ تمہیں کبھی زندان میں داخل نہیں کیا جائے گا. بہت بڑی. علی ابن یقطین نے اس بات کی گواہی دی
علی ابن یقین چلے گئے، جبکہ ارباب تاریخ بیان کرتے کہ اس زمانے میں جو بھی وزیر برطرف ہوتا تھا نا، اسے کچھ عرصے کے لیے بھی زندان میں جانا پڑتا تھا، لیکن علی ابن یقین کے ساتھ تو نہیں معلوم وہ لطف خداوندی تھی کہ علی ابن یقین جب برطرف ہو بھی گئے تو زندان میں نہیں گئے۔ وجہ کیا تھی؟ مومنین کا ساتھ دینا، ان کی کمک کرنا، معاشرے میں عدل کا رواج۔ اور یہی وجہ کہ شیخ کشی رحمہ اللہ رجال کشی میں ایک عجیب روایت کو علی ابن یقین کے فضائل میں نقل کرتے کہ امام موسیٰ بن جعفر علی ابن یقین کو جب دیکھتے تھے نا تو فرماتے تھے، اے علی ابن یقین، ہم نے پروردگار عالم سے عہد کیا ہے کہ قیامت کے میدان میں آتش جہنم تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ ہے علی ابن یقین کی فضیلت۔ وَإِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ، اللہ کی حدوں کو قائم کرنا، وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے ساتھ احسان کرنا، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ إِنَّ لِلَّهِ فِي أَبْوَابِ الظُّلْمَةِ مَن نَوَّرَ اللَّهُ بِهِ الْبُرْهَانَ، پروردگار عالم کے یعنی بتحقیق پروردگار عالم کے لیے ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے ظلم کو روا رکھا ہے، ان کے درمیان میں کچھ دروازے ہیں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ من نور اللہ بہ البرہان، کہ جن کے دل کو گویا کہ پروردگار عالم نے برہان کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے روشن کر دیا ہے۔ یعنی وہی مراد جو ہے نا، وہ ظالم حکومت کے درمیان بھی پروردگار عالم کی طرف سے بعض ایسے مومنین ہوتے ہیں کہ جو اگرچہ کہ حکومت ظالموں کی ہے لیکن وہ اسی انداز میں عدل کو فروغ دیتے ہیں۔ وَمَكَّنَ لَهُ فِي الْبِلَادِ، اسی انداز میں شہروں میں لوگوں کو بساتے ہیں۔ فَيَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِيَائِهِ وَيَصْلَحُ بِهِمْ أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ، اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم ان کے چاہنے والوں کے اوپر سے مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرتے رہتا ہے، ان کی مسلسل مدد کرتا ہے ان صاحبان ایمان کے ذریعے سے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہ برحق مومنین ہیں۔ اولئک منار اللہ فی ارضی، وہ اللہ کے مینار ہیں پروردگار عالم کی زمین پر۔ اولئک نور اللہ فی رعیتہ، اللہ کے بندوں کے درمیان میں اس کا نور ہے۔ کما جاء فی الحدیث عن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، جس طریقے سے اس حوالے سے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی حدیث بھی گزری۔ وفی هذا الباب احادیث کثیرۃ توضح النهج الذی ينبغي ان يجري عليه الولاة والموظفون، مثل ما فی رسالۃ الصادق علیہ السلام الى عبد اللہ النجاشی امیر الاحواز۔ کہتے کہ اس اعتبار سے روایات کثرت کے ساتھ ہے، خصوصیت کے ساتھ۔ اگر چھٹے امام کی زندگی میں دیکھا جائے تو چھٹے امام نے بھی امیر احواز عبداللہ نجاشی کے نام پر جو ایک خط لکھا تھا، تو گویا کہ اس کا متن بھی یہی تھا کہ اگر تم اپنی حکومت میں، جس وطن میں تم حکومت کرتے ہو، عدل کو فروغ دے سکو، ظلم کا خاتمہ ہو سکے، پروردگار عالم کا دین پروان چڑھے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ تمام کی تمام آل محمد کے اندر جو سیرت آئی ہے نا، وہ امیر المومنین علیہ السلام سے، اور امیر المومنین نے اس طرز عمل کو سیکھا ہے پیغمبر اسلام سے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس کے بعد عقیدتنا فی الدعوہ الی الوحدۃ الاسلامیہ، کہتے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اتحاد کے اعتبار سے مسلمانوں کو ایک کرنے کے حوالے سے دعوت دینا، اس حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عرف آل البیت علیہم السلام بحرصہم علی بقاء مظاہر الاسلام والدعوت الی عزتہ، کہتے کہ خاندان عصمت طہارت کو ہر زمانے میں اس اعتبار سے جانا گیا ہے کہ انہوں نے اسلام کی بقا کی تمنا کی ہے، اسلام باقی رہے۔ لوگ پروردگار عالم کی ذات کے آگے سجدہ کرتے رہیں، راز و نیاز اس کی ذات کے ساتھ ہو۔ واضح ہو رہی بات؟ وہ دعوت الی عزتہ، اس کی عزت کی طرف بلوایا۔ وہ وحدت کلمت اہل اسلام کے لیے ہمیشہ آل محمد نے یکسانیت والے نظریے کو اختیار کیا ہے۔ وحفظ التآخی بینہم، ان کے درمیان میں مواخات کے رشتے کو قائم کیا ہے۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، رحمان کی وحدانیت کے آگے جھکتے ہیں، اس کے آگے عبادت کرتے ہیں، ہمارے جد محمد مصطفیٰ کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں اور قیامت کے دن کے عقیدے کو اپنے دل میں بٹھاتے ہیں۔ سب بھائی بھائی ہیں۔
ورفع سخیمت من القلوب والاحقاد من النفوس. سخیمہ کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کینہ، دشمنی. دشمنی کو آل محمد نے دور کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ والاحقاد بھی وہی ہے، بغض اور کینہ. انسانوں کے درمیان سے، اہل اسلام کے درمیان سے آل محمد نے بغض اور کینے کو برطرف کیا ہے. وَلَا يُنْسَى مَوْقِفُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعَ الْخُلَفَاءِ الَّذِينَ سَبَقُوهُ مَعَ تَوَجُّدِهِ عَلَيْهِمْ. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے موقف کو بھلایا نہیں جا سکتا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں خلفائے ثلاثہ کا کتنا ساتھ دیا، باوجود یہ کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان سے نالا اور رنجیدہ تھے. لیکن جہاں دین اسلام کی بات آئی، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکل پڑے ہیں. واضح. وَاعْتِقَادِهِ بِغَضَبِهِمْ لِحَقِّهِ. جبکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بخوبی جانتے کہ انہوں نے مولا متقیان کے حق کو غصب کیا ہے. وَجَارَاهُمْ وَسَالَمَهُمْ. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پناہ دی اور ان کے ساتھ ساتھ رہے. یعنی کیا مطلب پناہ دی اور ساتھ ساتھ رہے؟ یعنی جہاں دین اسلام کا معاملہ آیا ہے نا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ساتھ دیا ہے. پھر یہاں پر مولا متقیان پیچھے نہیں ہوئے. بل حبس رأیہ فی انہ المنصوص علیہ بالخلافہ. بلکہ ساتھ ساتھ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر زمانے میں خلافت کے اعتبار سے اپنے مقصد کو واضح بھی کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو اپنی مظلومیت کو بیان نہیں کر رہے. نہیں، جہاں جہاں مولا متقیان کو موقع ملا ہے اپنی مظلومیت کو انہوں نے بیان کیا، بطریقہ احسن بیان کیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. ابن ابی الحدید معتزلی نے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام پر جہاں مختلف اعتراضات کیے، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تو کیا نا کہ علی کی زندگی میں کہاں ملتا ہے کہ علی نے خلفائے ثلاثہ کے سامنے اپنے حق کا دفاع کیا ہو. ہمارے عالم نے باقاعدہ جواب دیا ہے. پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد سے لے کر جب تک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خلافت ظاہریہ کی منصب پر نہیں پلٹا دیے گئے، جہاں جہاں مولا متقیان کو موقع ملا ہے نا، مولا متقیان نے اپنے حق کو بیان کیا ہے. واضح ہو رہی ہے بات. حتی انہ لم یجہر فی حشد عام بالنص الا بعد ان آل الامر الیہ. یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو لوگوں کے مجمع میں بھی بیان کیا ہے. کبھی پیغمبر اسلام کا حوالہ دے رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے کہ جو رسول کے وفات یا رسول کے انتقال کے بعد ان کے پاس رہا ہو. کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. تم میں سے کون ہے کہ جس نے رسول کو غسل دیا ہو؟ تم میں سے کون ہے کہ جس نے رسول کو کفن پہنایا ہو؟ تم میں سے کون ہے کہ جس نے رسول کو ان کی لحد میں اتارا ہو؟ یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک افتخار ہے. اور بہرحال تاریخ اسلام سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ہر نبی کا وصی ان تمام کاموں کو انجام دیتا ہے. ہر نبی کا وصی. اللہ تعالیٰ نے وصی کے ذمہ کچھ کام رکھے جن میں سے بنیادی طور پر یہ کام ہے، اسی کے ذریعے سے تو اس کی خلافت کی پہچان ہوتی ہے نا. بات واضح ہو رہی ہے. فاستشهد بمن بقي من الصحابة عن نفس الغدير في يوم الرهبة المعروف، وكان لا يتأخران الإشارة عليهم فيما يعود على المسلمين أو للإسلام بالنفع والمصلحة. وكم كان يقول عن ذلك العهد فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ظلما أو هدما. کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت ملنے کے بعد بھی مقام الرہبہ پر بھی اپنے حق کے بارے میں یاد دلوایا ہے. حدیث غدیر کے بارے میں جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام شہادت کو طلب کر رہے کہ کون کون اس مقام پر موجود تھا وہ شہادت دے. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کے مطابق اب یہاں پر مختلف روایت ہے. ایک روایت میں کہ 12 بدری اصحاب اپنے مقام سے اٹھے، شہادت دی، یا امیر المومنین ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں غدیر کے مقام پر ہم موجود تھے اور محمد مصطفیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ. دوسری روایت میں کہ 30 اصحاب جو ہے نا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سننے کے بعد اپنے مقام سے اٹھے ہیں. یہ ہے
کیوں امیر المومنین علیہ السلام یہ کروا رہے ہیں؟ تاکہ آگے آنے والوں تک بھی علی کی خلافت پہنچے، وہ بھی اس بات کا نتیجہ نکالے کہ اگر خلافت بلا فصل کے عہدے پر کوئی فائز ہے تو وہ فرزند ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ علی کے حق کو چھین لیا گیا اور علی نے صبر کیا، اور خود امیر المومنین علیہ السلام فرماتے کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں اسلام کی مدد اور نصرت نہیں کرتا تو اسلام میں رخنا پڑ جاتا یا اسلام انہدام کا شکار ہو جاتا، منہدم ہو جاتا اسلام۔ یہاں پر بھی امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے حق کو دین اسلام کے اوپر قربان کر دیا، جس طریقے سے سید شرف الدین موسی رحمہ اللہ نے اور مراجعات میں اس بات کو نقل کیا ہے، بات واضح ہو رہی ہے۔ وَكَمَا لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ مَا يُؤَثِّرُ عَلَى شَوْكَةِ مِلْكِهِمْ أَوْ يُضَاعِفُ مِنْ سُلْطَانِهِمْ أَوْ يُقَلِّلُ مِنْ هَيْبَتِهِمْ فَانْكَمَسَ عَلَى نَفْسِهِ وَجَلَسَ حِلْسَ الْبَيْتِ بالرغم مما كان يشهده منهم۔ جس طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے یہ نہیں ملتا کہ امیر المومنین علیہ السلام ان کی ہیبت سے مرعوب ہو گئے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ واضح ہو رہی ہے بات، یا ان کی حکومت کے آگے نعوذ باللہ من ذالک پست ہو گئے ہوں، یا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے حق کو معاف کر دیا ہو، نہیں، معاف نہیں کیا۔ اور کیا دلیل ہے اس کے اوپر کہ معاف نہیں کیا؟ یہ تمام ادلہ جو امیر المومنین علیہ السلام یاد دلا رہے تھے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے ایام میں، اور اس کے بعد ایک اور اہم ترین دلیل کہ جسے خود اہل سنت کے اعلام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ان تینوں میں سے کسی ایک کے جنازے میں بھی حاضر نہیں ہوئے۔ بہت بڑی دلیل ہے۔ امام ابن سعد نے اس بات کا اقرار کیا ہے طبقات الکبریٰ میں کہ جب خلیفہ اول کا انتقال ہوا، جنازے کا مرحلہ آیا، سب تھے، نہیں تھے تو علی نہیں تھے اور علی والے نہیں تھے۔ اچھا، اب یہ الفاظ میرے ہیں، نہیں تھے تو علی نہیں تھے اور علی والے نہیں تھے، یہ امام ابن سعد کے نہیں، امام ابن سعد نے تو باقاعدہ گنتی کی ہے کہ یہ تمام کے تمام اصحاب جو ہے نا وہ خلیفہ اول کے جنازے میں موجود تھے، جبکہ امام ابن سعد کی وثاقت کے بارے میں اہل سنت اعلام نے ہر زمانے میں یہ اتحاد اور اجماع قائم کیا ہے کہ امام ابن سعد ہمارے اجلاء میں سے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے گھر پہ رہتے تھے، جب کام ہوتا تھا اس وقت باہر نکلتے تھے، ورنہ امیر المومنین علیہ السلام کی خاموشی کی زندگی اسی انداز میں چل رہی تھی۔ کل ذالک رعایۃ لمصلحۃ الاسلام العامہ ورعایۃ اللہ یرا فی الاسلام ظلما او حتما حتی عرف ذلک منہ وکان الخلیفہ یقول ویکرر القول لا کنت لمعضلۃ لیس لها ابو الحسن علیہ السلام۔ واضح ہو رہی بات، کہتے کہ صرف اور صرف اسلام کی مصلحت تھی، یا محمد مصطفیٰ کا دین نعوذ باللہ من ذالک ختم نہ ہو جائے، اس وجہ سے امیر المومنین نے ساتھ دیا۔ اور پھر خود اس بات کا اقرار تو خلیفہ ثانی نے بھی اپنے زمانے میں کیا کہ پروردگار عالم مجھے ایسی کسی مشکل میں زندہ نہ رکھے کہ جس میں ابو الحسن موجود نہ ہو، یعنی میں نہیں کر سکتا برطرف، اپنی عاجزی کا ہی اقرار کر رہا ہے نا۔ یا اسی طریقے سے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ابن شہر عاشوب نے مناقب ابی طالب علیہ السلام میں، مناقب آل ابی طالب میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ 70 مرتبہ اس شخص نے امیر المومنین علیہ السلام کے حق میں اس بات کی گواہی دی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام اگر ساتھ دے رہے ہیں تو صرف اور صرف دین اسلام کی خاطر۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔